جب میں میٹرک کر رہا تھا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہر جگہ پہ کہ میں نے میٹرک لالٹین کے ساتھ پاس کیا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس لیے آپٹ کرتے ہیں بی ایس ڈگری کیونکہ پہلے ان کو 16 ملتی تھی, ابھی 17 گریڈ ان کو ملتی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو کوئی بھی کسی ادارے کو اوپن کرتا ہے ود دا ہوپ دیٹ اٹ ول بی سکسیڈیڈ. اور آپ نے ان کو اسٹریٹلی کہا تھا کہ اب میں اس ایج میں کیا جاب کروں گا, مجھے کیا ضرورت ہے پلس ون, تو پھر یہ کالج کھولنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ ضروری نہیں ہے کہ سب اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بن جائیں, یا ضروری نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس نرس بن جائیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایون ایم یو اردو بھی کرنا چاہیں نا تو پھر دل لگا کے پڑھیں. جہاں تک بھی آتے دور کی بات ہے, ڈاکٹرز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. لوگ ڈاکٹر اور انجینئر یہ دونوں, جس طرح انجینئرس کی فیوچر خطرے میں ہو گیا, اب ان کو جابس نہیں ملتی, ڈاکٹرز بھی اس طرح بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں نے 43 ایئرس ایجوکیشن میں گزارے. الحمدللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری صحت ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. ایبٹ آباد میں حقیقت ہے اگر جنرل پبلک مجھے نہیں جانتے, اسٹوڈنٹس مجھے جانتے ہیں, میرا ایک نام ہے. تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنا انسٹیٹیوٹ کھولوں. سب سے زیادہ مارکس میرے انگلش میں تھے میٹرک میں, تو اسے آپ اندازہ لگا لیتے نا کہ میرا انگلش کے ساتھ شوق تھا. میرا انگلش کے شوق تھا, آپ نے مجھے میتھمیٹکس اور فزکس پہ بیٹھا دیا. السلام علیکم, خوش آمدید خواتین و حضرات, میں اریب جدون, آپ سب کو اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں جو بھی گیسٹ موجود ہوتے ہیں یا ہماری پاس آتے ہیں, وہ اپنا اوپینین اور اپنے آنسرز اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے لے کے آتے ہیں. ہمارا کام صرف ان سے کوشچنس کرنا ہے, اپنا اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے ہیں, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے سامنے رکھنی ہے. جو ان کے آنسرز ہیں وہ پلانٹیڈ نہیں ہوتے. اگر آپ کے کوئی اختلافات ہیں تو آپ ضرور گیسٹ سے کر سکتے ہیں, آپ ہمارے چینل سے نہیں کر سکتے, اور اپنے اختلافات آپ ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ کے ڈین رہ چکے ہیں اور اب اپنا نرسنگ کالج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ملواتے ہیں آپ کو ان سے, لیکن اس سے پہلے آپ سے میں اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر چینل کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, کامنٹ اینڈ شیئر. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. خٹک صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں بیٹا بیسیکلی آئی ایم فرام کرک. ٹھیک ہے. میں نے جب میں میٹرک کر رہا تھا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, کہ میں نے میٹرک لالٹین کے ساتھ پاس کیا ہے. اچھا جی, کیونکہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ڈاکٹر اظہر جدون جو سابقہ ایم این اے بھی ہیں, ان دونوں میں خیر ایم این اے نہیں تھے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر بس آج 1 اپریل سے جوائن کر لیں ایز ڈین آف دی وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سائنسز ایبٹ آباد. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ میں تو 27 مارچ کو آیا ہوں, آج 29 مارچ ہے, میں نے تو 1 رات 2 راتیں اپنے بچوں کے ساتھ گزارے ہیں, کس طرح چارج لے لوں 1 اپریل سے. کہتے اچھا ٹھیک ہے, آپ کب واپس آئیں گے؟ میں نے کم از کم میں 2 مہینے تو ان کے ساتھ گزاروں گا. اچھا ٹھیک. میں 2 مہینے کے بعد واپس آ گیا پاکستان. یہاں جو ہے نا مشہور ہو گیا وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ میں کہ جی کوئی فارن سے آ رہا ہے ڈین. ٹھیک ہے. میرا بھتیجا تھا, آج کل تو خیر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کمسیٹ اسلام آباد میں. ان دنوں میں ہی واز ڈوئنگ الیکٹریکل انجینئر فرام کمسیٹ ایبٹ آباد کیمپس. تو یہ کئی فنکشن تھا کمسیٹ میں, تو بھتیجے نے انٹروڈکشن کی ہوگی یا جو بھی ہے, تو انہوں نے کہا میں اپنے دوست سے بہت خفا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آیا ہے, لیکن مجھے فون بھی نہیں کرتا کہ میں واپس آیا ہوں. تو عید الفطر جو ہے نا ہمارے سارے کزن فیملی جو کچھ بھی ہمارے ہیں وہ ہم اپنے گاؤں میں مناتے ہیں, جس کا نام ہے میٹھا خیل. میٹھا خیل.
تو میں ہم حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بھتیجے نے بولا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت خفا ہیں، گلہ کر رہے تھے. وہی بات دہرائی. میں نے کہا اس کے بعد ڈاکٹر اظہر کو فون کیا، عید مبارک بات وغیرہ کی. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بھتیجا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہے. کہتا ہے ہاں بالکل میں خفا ہوں. تو میں نے کہا کیوں خفا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں خفا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے آج سے تو نہیں جانتے نا، آپ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اینڈ آئی واز اسسٹنٹ پرووسٹ، اسسٹنٹ رجسٹرار اسٹوڈنٹ افیئرز. میں مزاجاً پرائیویٹ سیکٹر میں سروس نہیں کر سکتا، تو مجھے نہ بلائیں، کسی اور کو لے لیں، میں نہیں کر سکتا. اور پھر الحمدللہ میں 21 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں. میری 3 بچے ہیں، 2 کی شادیاں ہو گئی ہیں. چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ خیبر میڈیکل کالج میں 2nd ایئر میں، وہ بھی 3 سال کے بعد میں بیس کر لے گی. بس ان کی بھی شاید میرا کوئی ریلائبلٹیز ہی نہیں ہے، نہ میں اس طرح وہ کرتا ہوں، نہ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، بس سادہ قسم کا آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ 5 سال پہلے وعدہ کیا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کل 5 گھنٹے بعد بھی لوگ بدل جاتے ہیں، آپ مجھے 5 سال کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا، میں مزاجاً اس کے لیے فٹ نہیں ہوں. کہتے ہیں آپ آئیں تو صحیح نہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، آنے سے تو میں بالکل وہ نہیں ہوں. آ گیا ایبٹ آباد. تو ڈاکٹر عدنان بشیر thoroughly جینٹل مین، گریسفل پرسن. ان کے دفتر میں ہم بیٹھ گئے. میں ڈاکٹر عدنان کو پہلے اتنا نہیں جانتا تھا، میں صرف ڈاکٹر اظہر کو جانتا تھا. باقی ان کے جو، اور حقیقت ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے شیئر ہولڈرز بھی ہیں. تو وہاں بیٹھ گئے تو گپ شپ لگا رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں، وہ آج بھی مجھے سر کہتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عدنان بشیر بھی مجھے سر کہتے ہیں. میری بہت عزت کرتے ہیں، اللہ ان کو عزت کرے. تو انہوں نے کہا اچھا سر آپ شرائط بتا دیں. میں نے کہا کہ چلے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں تو میں آ جاؤں گا، لیکن میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں چارج لے لوں نا تو میرے کام میں آپ مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ مداخلت کو چھوڑو، ہم وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ آئیں گے ہی نہیں. بس آپ جانیں، اس کو ایبریویشن اس کی ویل ہے، WIL، ویل جانے اور آپ جانے. میں نے کہا ٹھیک. کہتے ہیں سیکنڈ بتائیں. میں نے کہا سیکنڈ، دا ڈے آئی فیل دیٹ یو آر کنسیڈرنگ می یور پرسنل سروینٹ، دیٹ ول بی مائی لاسٹ منٹ ود یو، آئی ول گو بیک. میں کسی کی ذاتی نوکری نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ ہنس پڑے. کہتے ہیں سر کیا بات کرتے ہیں آپ، ہمارے سر رہے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں. میں نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میں جنوری میں ملیشیا جاؤں گا، میری بیٹی ہے، میرے نواسے ہیں. کہتے ہیں سر جنوری میں تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے. میں نے کہا نو، آپ کو پتہ ہے میں بڑا اصولی آدمی ہوں. میں نے کہا چھٹیاں ہوتی ہے ٹیچنگ فیکلٹی کے، ایڈمنسٹریشن والے آتے ہیں، وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں. میں نے کہا میں پشاور یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن میں تھا، ٹیچرز نہیں آتے تھے، ہمارے ایڈمنسٹریشن کلرک آفیسر تو سب آتے تھے گرمی کی چھٹیوں میں. کہتے ہیں نہیں سر یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اتنی سختی نہ کرے. بس ہو گئی. 7 سال ہم نے جو آپس میں کمٹمنٹ کی تھی، دے آنرڈ. 8ویں سال پہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل میں جاؤں نہ جاؤں. ہم اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. بارہ ہمارے اختلافات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، مداخلت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بس میں نے پھر 8 سال وہاں گزارے اور پھر دین آئی ریزائنڈ. اختلافات کی وجہ سے آپ کا ریزائن ہوا. جی ہاں. اب آپ نے خود کا نرسنگ کالج بھی سٹارٹ کرنے کا سوچا؟ نرسنگ کالج جی اس طرح ہے کہ میں نے 43 ایئرس ایجوکیشن میں گزارے. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری صحت ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں بس بے روزگار بیٹھ جاؤں. میں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے، ایبٹ آباد میں حقیقت ہے اسٹوڈنٹس، اگر جنرل پبلک مجھے نہیں جانتے، اسٹوڈنٹس مجھے جانتے ہیں، میرا ایک نام ہے. تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنا انسٹیٹیوٹ کھول دوں. ٹھیک ہے. میں سٹارٹ میں نرسنگ کالج نہیں کھول رہا تھا،
ٹھیک ہے. 4 ڈپارٹمنٹس بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی, بی ایس سرجن, یہ جو وہ ہے بی ایس ہیلتھ سائنسز, بی ایس اینستھیزیا وغیرہ یہ میں. لیکن پھر میرے لیے بلڈنگ کا پرابلم تھا. جب یہ بلڈنگ مجھے ملی تو جب میں نے یہاں دیکھا میں نے کہا اس میں تو بمشکل نرسنگ کالج آ جائے گی, 4 ڈپارٹمنٹس تو اس میں نہیں ہے, اکموڈیٹ نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا چلے انیشلی نرسنگ کالج سے اسٹارٹ لیتے ہیں, پھر اللہ مالک ہے اگر زندگی نے وفا کی تو پھر یہ باقی جو میرا ارادہ ہے وہ بھی کھول دوں گا 4 ڈپارٹمنٹس انشاءاللہ. دس از دی انٹائر اسٹوری. میری بیک گراؤنڈ, میرا ایجوکیشن, میری سروس, پھر یہاں آنا, یہ سب میرا. آپ کی نرسنگ کالج میں سروس بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو کیا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھتے ہیں آپ نرسنگ کالجز کے, کہ نرسنگ کالجز میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس, میں چونکہ ول میں نرسنگ کالج بھی تھا تو وہاں پہ جو بھی ہمارے فائنل بیچ نکل گئی نا, دے امیجیٹلی گاٹ سروس, نمبر 1. نمبر 2, حقیقت یہ ہے کہ اب یہ ہم جو ایجوکیشن کرتے ہیں نا, یہ جو بڑے اربپتی لوگ ہیں وہ ایجوکیشن کر لیتے ہیں فار دی پرپز آف ایجوکیشن. دا پیپل لائک می اینڈ یو اینڈ ادر مڈل کلاس لوگ والے ایجوکیشن فار دی پرپز آف ایجوکیشن نہیں کرتے, فار دی پرپز آف سروس کرتے ہیں. سروس کرتے ہیں, نہیں کرتے. تو نرسنگ کی بہت زیادہ کمی ہے, 2 فیلڈ میں کمی ہے, نرسنگ اینڈ فارماسسٹ. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس لیے آپٹ کرتے ہیں بی ایس ڈگری, کیونکہ پہلے ان کو 16 ملتی تھی, ابھی 17 گریڈ ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ, باقی اللہ مالک ہے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو کوئی بھی کسی ادارے کو اوپن کرتا ہے ود دا ہوپ دیٹ اٹ ول بی سکسیڈیڈ. اچھا خلیف صاحب, جہاں تک ابھی آتے وقت دور کی بات ہے, ڈاکٹرز بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. لوگ ڈاکٹر اور انجینئر یہ دونوں, جس طرح انجینئرس کی فیوچر خطرے میں ہو گیا, اب ان کو جابز نہیں ملتی, ڈاکٹرز بھی اس طرح بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مسئلہ بیٹا یہ ہے, ڈاکٹروں کے ہاسپٹلز میں کمی ہے. اگر میں کہوں تو کوتاہی ہمارے حکومتوں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ایک بندہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے نا, تو وہ ایون ہری پور تک بھی نہیں جاتا. میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی پشاور کا رہنے والا ہے تو وہ سارے پشاور کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جی مجھے پشاور میں سروس ملے, میں کوہاٹ یا کرک کیوں جاؤں. حقیقت بھی یہ ہے کہ اب کرک میں ایک ڈاکٹر کے لیے کیا چارمنگ ہے, وہاں کیا فیسلٹیز ہے. بجلی 24 گھنٹے میں کئی 2 گھنٹے بجلی آتی ہے, 22 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. اسی طرح گیس ہماری ڈسٹرکٹ کا پیداوار ہے, ڈی خان اور پنجاب تک پہنچ گئی, کرک میں گیس نہیں ہے. ابھی تک میٹر انہوں نے نہیں لگایا ہے. ابھی جو ہے نا ہمارے جو گاؤں میں گھر ہے, کوئی 2 مہینے پہلے انہوں نے ہمارے لیے میٹر لگایا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ, یار بعض باتیں سیاسی ہوتی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اگر اس کو اسٹریٹلی, یہ میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں کہ میڈیکل کالجز میں کمیاں کیا ہیں, کمی کیا ہوتی ہے, اور نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں اس کی, جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں پازیٹیو. Are you asking about the public sector medical college or private? بہت, آپ دونوں کا بتا سکتے ہیں. اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی. اب خیر میڈیکل کالج تو اب میں یہ کلیم کبھی نہیں کروں گا کہ جب 1960 وغیرہ میں تھا, ان دونوں میں تو خیبر میڈیکل کالج ایم بی بی ایس جو ہے نا, جب انگلینڈ چلا جاتا تھا اسے ایگزام بھی نہیں لیتے تھے, اسٹریٹ اوے ان کو ان کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی تھی. ابھی میں یہ کلیم نہیں کروں گا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا وہی اسٹینڈرڈ ہے جو تھا. اب اگر یہ ڈاکٹر صاحبان میرے وہ سن لیں,
یہ انٹرویو جو آپ مجھ سے لے رہے ہیں وہ شاید ناراض بھی ہو جائیں گے. پہلے لوگ جو ہے نا لالچی نہیں تھے. ٹھیک ہے. I'll be a little bit rough. اب جو ہے نا اب وہ ڈاکٹر صاحبان کی پریارٹی پیسہ کمانا ہو گیا. وہ کلینک کو زیادہ امپارٹنس دیتے ہیں رادر ٹو دی ہاسپٹل اینڈ دی کالج. بالکل, یہ میرا کوشچن بھی آنے والا تھا کہ میڈیکل جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں دیکھا جائے تو اب پرائیویٹ کلینکس پہ آ گئے ہیں, تو بس ان کا فوکس ہی پرائیویٹ کلینکس ہے نا. تو اس لیے تو میں نے کہا کہ لالچ ان میں زیادہ آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب میں آ جاؤں گا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے جو اونر ہے وہ بیچارے ایفرٹس نہیں کرتے, لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ان کو 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں, دوسرے پرائیویٹ میڈیکل کالج ان کو 3,20,000 آفر کر دیتے ہیں, یہ وہاں بھاگ جاتے ہیں. یہ تو اصولوں کے خلاف ہے. صحیح ہے. کیا 20,000 اور 30,000 کے لیے آپ ایک ادارے کو چھوڑ کے وہاں بھاگتے ہیں؟ تو یہ خامیاں ہیں ہمارے اس میں. جہاں تک انجینئرس کا تعلق ہے تو انجینئر تو آج سے نہیں بے روزگار ہیں, وہ تو بہت سے پہلے سے روزگار ہیں, بے روزگار ہیں, ان کے روزگار نہیں ہے. پھر اسٹیل مل بن گئی بھٹو صاحب کے دور میں, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بھٹو صاحب پشاور آئے تھے تو یہ انجینئر اسٹرائک پہ تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہڑتال پہ؟ کہتے یہ جی بے روزگار ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک. تو انہوں نے پھر رشیا سے معاہدہ کیا, اسٹیل مل بنائے, سارے اتنے ہو گئے کہ پھر انجینئرس کی کمی ہو گئی. اب یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے اچھے کام کیے تھے, لیکن اب وہی اسٹیل مل ہم سے بند ہو گئے. تو یہ ہمارے دیکھیں ہم نہ اہل لوگ ہیں, نہ اہل ہیں, نہ حکومت چلا سکتے ہیں نہ ادارے چلا سکتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. میں ذرا بیٹا مائنڈ نہ کریں, آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو پھر مجھے بولنا پڑا. جی آپ ضرور بولیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے ضرور پیش کریں. آڈینس سننا بھی چاہے گی, دیکھنا بھی چاہے گی. نہیں, آپ مجھ سے وہ بھی اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میرا اوپینین ہے. آئی می بی رانگ, ہو سکتا ہے آئی می بی رانگ. میرے جو ایک اختلاف تھا وہی ڈاکٹرس کی کلینک پہ, وہ تو آپ نے خود کلیئر کر دیا. تو یہ اٹس ریالٹی. یس ریالٹی. میں آپ کو بتاؤں, اگزامپل میں دے رہا ہوں. میری بڑی بیٹی, میں نے الحمدللہ میری دونوں بیٹیاں ڈاکٹر ہیں. بڑی بیٹی جب ہاؤس جاب کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بیٹا ایک بات سنیں, یہ غریبوں کی خدمت کریں. ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا مریضوں پہ چھڑ دوڑے, ان پہ غصے کرے اور ان کی خدمت کرے. وہ بیچاری صبح شام تک یہ دوڑتی تھی. ایک ڈاکٹر مجھے کہا آپ نے اپنی بیٹی کو کیا بولا ہے, یہ کیا آپ نے نصیحت کی؟ میں نے کہا اس میں کیا غلطی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یار وہ بیچاری اس طرح نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں میرا جو ضمیر ہے میں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا ہے, بس آپ ٹھیک ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ غریبوں کی خدمت. میں نے کہا جب آپ فزک ٹاپ کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم جو ہے نا ڈاکٹر بنوں گا, آپ جو ہے نا غریبوں کی خدمت کروں گا, عوام کی خدمت کروں گا. میں نے کہا یہ ویسے ہی بیانات دیتے ہیں آپ لوگ. تو کمی ہے اس چیز میں, کمی ہے بالکل. ابھی آپ نے ایک نرسنگ کالج اسٹارٹ کیا. بختاور اصل میں ہم نے کمپنی رجسٹر کی ہے. اس کے لیے جب آپ ایجوکیشنل یا جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں اس کے لیے خاص کر کے ایجوکیشن فیلڈ میں, تو اس کے لیے آپ کو کمپنی رجسٹر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے لوگ سوسائٹی کرتے ہیں, لیکن وہ سوسائٹی مجھے پتہ ہے کہ سوسائٹی کیوں کرتے ہیں. کمپنی میں آپ جو ہے نا ٹیکس کو نہیں چھپا سکتے ہیں. باقی میں نو کمنٹس. ٹھیک ہے. کہ سوسائٹی میں نے کمپنی رجسٹر کی. ٹھیک ہے. تو وہ کمپنی کا نام ہے بختاور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ اپلائڈ سائنسز. صحیح ہے. پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کے انڈر بختاور نرسنگ کالج, دی ادر ڈپارٹمنٹس ول آلسو بی نیمڈ لائک دس. ٹھیک ہے, اس کا بختاور نام نہیں ہوگا, لیکن یہ جو نرسنگ کالج ہے اس کا نام جو ہے نا بختاور کالج آف نرسنگ. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ؟ ایبٹ آباد میں. ایبٹ آباد میں جی, یہ ہے میرپور میں. میرپور میں. اچھا, میرا ایک بڑے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد پرائیویٹ جاب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جی ہاں. اور آپ نے ان کو اسٹریٹلی کہا تھا کہ اب میں اس ایج میں کیا جاب کروں گا, مجھے کیا ضرورت ہے پیسوں کی. تو پھر یہ کالج کھولنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں پرائیویٹ جاب کرنا اور اپنے
اونرشپ میں آسمان و زمین کا فرق ہے تو بزنس، اس میں تھکنا آپ کو پڑے گا، ذہن آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. یار بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میں جنرل اسٹور تو نہیں کھول سکتا نا. ٹھیک ہے. میرا فیلڈ ایجوکیشن ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ کہ بزنس ہے، لیکن حقیقت ہے اللہ گواہ ہے میں نے بزنس کے میرے مائنڈ میں بزنس نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہے. حقیقت یہ آئی وانٹ ٹو میک مائی سیلف بیزی. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ میں جنرل اسٹور تو نہیں کھول سکتا تھا. اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میرے صحت ٹھیک ٹھاک ہے. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے گھر پہ جو ہے نا صوفے پہ بیٹھا رہوں اور بس سارا دن جو ہے نا شام کا انتظار کروں، پھر کھانا کھاؤں، پھر تھوڑا سا واک کروں، پھر سو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں نے کہا جب تک صحت اچھی رہے گی، زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، میں ایجوکیشن فیلڈ میں کام کروں گا. باقی میرے ساتھ جو ہے نا میرے یہ بھتیجا ہے، بانجی بھی ہیں، وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر ہولڈرز ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے بیٹا، جب میں نہ رہا پھر آپ جانے اور انسٹیٹیوٹ جانے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں صبح سے شام کا انتظار کرنا نہیں پڑتا. ہماری خوشیاں غمیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ہماری بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. یہ آپ کی صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن اس کے لیے میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ گاؤں وہی جاتا ہے، میں نہیں جاتا. نہیں میں جاتا ہوں، اس طرح نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ سال میں ہم 2 دفعہ جاتے ہیں. عید الفطر پہ ساری فیملی اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، 2-3 وہ گزارتے ہیں. جہاں فخری آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرک سے ہیں، تو پھر آپ جاتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ وہاں رہتے کیوں نہیں؟ میں آپ سے بولوں رہنے کی باتوں آپ سے میں نے کہہ دیا کہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی ہوتی ہے تو وہ تو لینے کے قابل ہی نہیں رہا. تو گرمیوں میں ہم کیا کریں گے؟ مچھر ہی مچھر ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سر، میں 16 سال کی عمر میں نے میٹرک کی، میں پھر اسلامیہ کالج پشاور آیا، ساری سروس میں نے پشاور میں کی. آپ مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ 16 سال کی عمر میں پشاور آیا ہو اور وہ پھر واپس جائے میٹھا خیل چلا جائے؟ یہ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، چلے میں اس بات کو سمجھ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے میڈیکل کالج نرسنگ کالج جو بھی آپ نے اسٹارٹ کیا اور دوسرے نرسنگ کالجز میں کیا ڈفرینس ہوگا کہ لوگ آپ کے نرسنگ کالج میں ایڈمیشن لیں؟ دیکھیں میں بیٹا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنی تعریف نہیں کروں گا کہ میں ایسے کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا. یہ تو جب کلاسز شروع ہو جائے نا جی تو پھر آپ وزٹ کریں، دیکھیں. ٹھیک ہے. اور نرسنگ کالجز بھی دیکھیں، میرا نرسنگ کالج بھی دیکھیں کہ یہاں کس طرح پڑھائی ہوتی ہے. ایک پڑھائی پہ کمپرومائز تو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اٹینڈنس جو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، آپ کو بھی شاید سنا ہوگا آپ نے کہ بس جو آتا ہے، جو نہیں آتا ہے، وہ اس کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. میں نے اپنے جو ویل تھا، میں ڈین تھا، میں نے اسٹوڈنٹس کو سب کو ایڈریس کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کا فارم جو ہے نا ایگزامینیشن کو میں بھیجتا ہوں، اس پہ میں سائن کرتا ہوں، اور اس پہ ایک کالم ہے کہ انہوں نے 75% اٹینڈنسز کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی خاطر گناہ کیوں کروں، کیوں فراڈ کروں؟ آپ کے 20% اٹینڈنسز ہو، میں لکھوں 75%، یہ کام میں نہیں کروں گا. پلیز آپ کلاسز اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. سر آپ یقین کریں، فائنلی جب میں نے سائن کرنے تھے، آئی آسک دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ٹو برنگ دی اٹینڈنس رجسٹرز ٹو می. آئی پرسنلی چیکڈ، ہاں جس کے 50% تھے اس پہ میں نے آنکھیں بند کر دی. ٹھیک ہے. کہ چلے فرسٹ ٹائم ہے، پہلے سختی نہیں تھی، میں سختی کر رہا ہوں. 50% اگر کسی کے 49 تھے نا، تو میں نے ان کو بھی ڈراپ کر دیا. اچھا. میں نے ان کے نام نہیں بھیجے یونیورسٹی فار دی پرپز آف ایگزام. مجھ پہ بڑا پریشر آیا ڈاکٹر اظہر وغیرہ. ڈاکٹر اظہر نے آخر اسٹوڈنٹ سے کہا کہ یار وہ میری بات نہیں مانتا تو میں کیا کروں. تو اس لیے میں نے آپ کو مثال دے دیا
وہاں میں یہ کام کرتا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں کمپرومائز کر لوں گا؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آئی بیلیو آن اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن. اس سفید داڑھی کے ساتھ میں اپنی قبر خراب نہیں کروں گا انشاءاللہ الرحمن. آپ کس چیز پہ زیادہ فوکس کریں گے اس کالج میں جو پہلے مس ہو رہی تھی؟ دیکھیں کالج پہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ فوکس کریں گے. نمبر 1 سیکیورٹی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور میل بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ڈسپلن. جس ادارے میں ڈسپلن نہ ہونا وہ ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نمبر 3 ٹیچنگ کوالٹی. صحیح ہے. میری انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ میں ایسی ٹیچرز کو اپوائنٹ کروں جن کا ٹیچنگ بیک گراؤنڈ ہو، بالکل فریش نہ ہو. نمبر 4 اٹینڈنسز. ٹھیک ہو گیا. 5 منتھلی ٹیسٹ لیں گے. میں ان کو دے دوں گا کہ فلاں ڈیٹ کو ان کو منتھلی ایگزام ہوگا. منتھلی ٹیسٹ ہوں گے، ایگزام نہیں، منتھلی ٹیسٹ. اور وہی ٹیسٹ پھر میں ان کے تمام پیرنٹس کو بھیجوں گا کہ دس از یور the result of your daughter or son. He or she obtained 50 marks out of 100. She obtained 80 out of 100. تاکہ ان کے پیرنٹس کو پتہ چلے. اچھا خٹک صاحب، اس طرح ہے کہ میں خود تھوڑا سا نا اپنے اسٹڈی یا اسکولنگ سسٹم سے تھوڑا ڈسٹرب ہوں کہ ہمارا اسکولنگ سسٹم یا اسٹڈی سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس نرسنگ کالج میں اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں ہمارا ہے تو پریکٹیکل نا، صرف تھیوری تو ہم نہیں پڑھائیں گے. دے ول گو ٹو دا ہاسپٹل فار دی ٹریننگ. اب اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم ان کو تھیوری پڑھائیں گے جی انجیکشن ایسے لگانا ہے، بلڈ پریشر اس طرح چیک کرنا ہے. وہ تو سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں نہیں. سیکنڈ ایئر میں جب یہ آ جائیں گے تو دین دے ول گو ٹو دی ہاسپٹل فار دی پرپز آف ٹریننگ. پریکٹیکل کو زیادہ فوکس کیا جائے گا. ظاہر ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری خود کی میڈیا کی فیلڈ ہے، لیکن ہم نے 4 سال میں سے آپ کہہ لیں 6 مہینے ہم نے پریکٹیکل شاید کیا ہے تھوڑا بہت. آپ نے کس چیز میں جو وہ میری میڈیا سائنسز میں ہے، جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں یہ بھی میڈیا ہی ہے. تو میری اسی میں نہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم تھا. نہیں، میرا ہول مطلب میڈیا آ رہا تھا، میڈیا میس اینڈ کمیونیکیشن. میس اینڈ کمیونیکیشن. جی. تو میرا یہ تو دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں اسٹوڈنٹس کو تو بلیم کبھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو بلیم کروں گا. ٹھیک ہے. کہ یہ تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے نا کہ ان کے لیے وہ جو ہے نا جو پریکٹیکل ٹریننگ کی جو ہے نا وہ بندوبست کرے. بالکل. وہ لے کے جائیں، میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے ان کو ملائیں، ان کے لیے کانفرنسز ارینج کریں، ان کے لیے ورکشاپ وغیرہ ارینج کریں. تو یہ تو ان کی کوتاہی ہے، اسٹوڈنٹ کی تو کوتاہی نہیں ہے. وائی شوڈ آئی ڈیفینڈ دیم؟ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ چیز اس پہ کوشش کریں گے، زیادہ فوکس کریں گے؟ نہیں سر، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا 3 شفٹیں چلتی ہیں نا. ٹھیک ہے. مارننگ، ایوننگ اینڈ دین نائٹ. یہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ ہاسپٹل جاتے ہیں، یہاں تھیوری پڑھاتے ہیں، اور پھر فار دی پرپز آف پریکٹیکل ٹریننگ دین دے یوز ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل. ٹھیک ہو. آخر میں آپ اگر اسٹوڈنٹس کو یا پیرنٹس کو جو کہ میڈیکل فیلڈ سے لنکڈ ہیں یا میڈیکل فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں. دیکھیں جی، ضروری نہیں ہے کہ سب اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بن جائیں، اور یا ضروری نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس نرسنگ بن جائیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایون MA اردو بھی کرنا چاہیں نا تو پھر دل لگا کے پڑھیں. شوق ہونا چاہیے. شوق ہونا چاہیے. اگر آپ کا فیلڈ نرسنگ میں آپ کا شوق نہیں ہے، بالکل نہ آئے. ٹھیک ہے. آپ کا فیلڈ جو ہے نا MA اردو میں ہے، آپ شاعر بننا چاہتے ہیں،
جائیں وہاں جائیں. ٹھیک ہے. اس لیے نہ آئیں کہ جی اس فیلڈ میں میرا شوق نہیں ہے لیکن اب کیا کریں پیرنٹس مجھے مجبور کر رہے ہیں میں وہاں. نو، یہ غلط بات. اس بات پہ پیرنٹس کو آپ مشورہ دینا چاہیے کہ میں یہی پیرنٹس سے کہوں گا کہ آپ ایپٹیچیوڈ آف یور ڈاٹر اینڈ سن دیکھیں کہ ان کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائڈ پہ ہے، انجینئرنگ سائڈ پہ ہے، نرسنگ سائڈ پہ ہے، کس سائڈ پہ ہے، آرٹس میں ہے، سائنس میں. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دوں. میں نے جب میٹرک کیا تو میں نے اپنے ماموں سے بولا کہ میں آرٹس پڑھنا چاہتا ہوں. وہ مجھ پہ بہت غصے ہو گئے. کیوں؟ میں نے کہا میں انگلش میں ماسٹر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر ایسے کرو کہ ہمارے پیسے ضائع نہ کرو، بس جب آرٹس پڑھنا چاہتے ہو تو پھر پرائیویٹ کرو. میں نے کہا ماموں آپ نے بھی تو BA کیا ہے، پھر ابھی اسسٹنٹ کمشنر بن گئے ہو، تو آپ نے کیوں جو ہے نا پرائیویٹ نہیں پڑھا؟ وہ مجھ سے 11-12 سال بڑا تھا، ہم کر سکتے تھے. میں نے کہا خود. کہتے میری بات چھوڑو، بس میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ سائنس پڑھیں. جب میں سیکھی میں نے کہا یار ماموں آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. کیوں؟ میں نے کہا میں سائنس میرا سبجیکٹ ہی نہیں تھا، میرا مائنڈ نہیں تھا، میں نے رٹے لگا کے جو ہے نا میوزک کیا. تو کہتے ہیں خود جو ہے نا. پھر اب میں جب یونیورسٹی میں نے جوائن کی کہتے ہیں کہ بھانجے ماشاء اللہ ابھی بھی 82 ایئرز ایج ہے اس کی، ابھی حیات ہے، تو 21 گریڈ تک بھی تو پہنچ گئے. میں نے کہا وہ تو میں اسی اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے تو نہیں پہنچا ہوں. اس کا اسٹیٹسٹکس کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تو اللہ کا کرم ہے، بس ماں باپ کی دعائیں تھیں، غریب لوگوں کی دعائیں تھیں، پہنچ گیا. میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. میں نے کہا دیکھیں سب سے زیادہ مارکس میرے انگلش میں تھے میٹرک میں، تو ایسے آپ اندازہ لگا لیتے نا کہ میرا انگلش کے ساتھ شوق تھا. میرا انگلش کے شوق تھا. آپ نے مجھے میتھمیٹکس اور فزکس پہ بیٹھا دیا. مشورہ یہی ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی راستے پہ چھوڑ دیں جہاں پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کا شوق ہے، وہ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں. اور خٹک صاحب لاسٹ کویسچن کہ نرسنگ کی ڈگری کتنی ایئرس کی ہوتی ہے؟ 4 ایئرس جی. 4 ایئرس کی ہوتی ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ جاب ہوتی ہے؟ اس کے بعد MSN ہوتے ہیں، ماسٹر آف نرسنگ سائنس، اس طرح MSN، لیکن وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. صحیح. اس کا میں آپ کو بتاؤں نا کہ اب سب لوگ تو PhD نہیں کرتے نا، سب لوگ تو ان کی پریارٹی پہلے ہوتی ہے کہ ہمیں سروس ملے. اور یہ زیادتی بھی ہے کہ دیکھیں ہمارے پیرنٹس کا ریسپانسبلٹی ہے ماسٹر تک ہمیں پڑھانا. اس کے بعد اگر ہم ہائر ایجوکیشن کرتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ پھر ہم اپنے لیے سروس کریں، ڈھونڈیں، پھر اب تنخواہ اسی لیے ہماری اسٹارٹ ہو جائے، پھر MPhil بھی کریں، PhD بھی کریں، جو بھی کرنا چاہیں. ٹھیک ہے اوکے خٹک صاحب، بہت تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. آڈینس آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں. اور اگین ریکویسٹ یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ